آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم متی کی انجیل باب 5 اور اس کی آیت 43 سے 48 تک غور کرے تھے۔ اس کے بعد ہم اٹھائے باب 6 اور اس کی آیت 1 سے 8 تک غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے آیت 9۔ مسیح بولتے ہیں، پس تم اس طرح دعا مانگا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ ادھر ہم غور کریں گے تو یہ جو دعا یسوع مسیح ان کے شاگردوں کو سکھائے وہ ان کے شاگردوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہر ایک وہ انسان کے لیے ہے جو خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لایا ہے۔ ایک اجنبی جو یسوع مسیح کو نہیں جانتا خدا کو باپ بول کے نہیں بلا سکتا۔ خدا ہمارا باپ اس وقت بنتا ہے جب ہم یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ یا مسیح آگے یہ بولتے ہیں، تو جو آسمان پر ہے۔ دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کائنات میں خدا قیدی بنا ہوا نہیں ہے۔ انہیں کائنات سے بہت بڑا ہے، انہیں ہر جگہ موجود ہے اور ساری کائنات اس کے قابو میں ہے۔ آگے مسیح بولتے ہیں، تیرا نام پاک مانا جائے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا نام سب سے بڑا اور پاک نام ہے۔ اس کا نام اس لیے پاک ہے کئی کو بولے تو خدا پاک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اور میں خدا کے نام کو پاک کیسا بنا سکتے؟ ہم خدا کے نام کو ہمارے زندگی کے ذریعے سے پاک بنا سکتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم کنعان میں داخل ہوئے اور کنعان میں رہنے لگے تو وہاں کے لوگاں ان پہ غور کرے تھے اور ان لوگاں دیکھے کہ حضرت ابراہیم خدا کے لیے ایک خربنگاہ بھی بنائے۔ جہاں جہاں حضرت ابراہیم جاتے تھے وہاں انہوں خدا کے لیے خربنگاہ بناتے تھے۔ اور جب حضرت ابراہیم کنعانیوں کے ساتھ سودا سلوک کرنے کو لگے تو کنعانیوں کو پتہ چلا کہ انہوں کتنے ایماندار اور وفادار ہیں۔ ان کے چال چلن کے ذریعے سے کنعانیاں اتنے خوش تھے کہ ان لوگاں ان پہ بھروسہ کرنے کو لگے۔ حضرت ابراہیم کو جب قریب سے غور کرنے کو لگے تو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ابراہیم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک پاک خدا ہے۔ اور بادشاہ ان کو بولنے کو لگا کہ تم جو بھی کرتے ہیں خدا تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم کی ساری زندگی یہ ظاہر کری کہ انہوں وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں جو پاک ہے۔ اب ہم آیت 10 پڑھیں گے۔ مسیح بولتے ہیں، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یہاں جو ہے مسیح وہ بادشاہت کی بات کر رہے ہیں جو انہوں ایک دن یہ زمین پہ قائم کرنے والے ہیں، یعنی کہ روحانی بادشاہت۔ مسیح جب آئیں گے تو سارے بدکاری کو صاف کر دیں گے اور ان کی روحانی بادشاہت قائم ہوں گی۔ آیت 11 میں مسیح بولتے ہیں، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ دوست، یہ ایک زبردست دعا ہے، ایک اچھی عرضی ہے، ایک معمولی عرضی جو ہمارے دل سے نکلنا چاہیے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کھلانے والا خدا ہے۔ اگر خدا ہمارے کھانے پینے کا انتظام روک دیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پکی بات ہے نا یہ؟ انسان کی ضرورت ہے روز کی روٹی۔ اگر روز کی روٹی نہیں ملی تو انسان نہیں جی سکتا۔ ہمارے بلڈنگاں ہم کو نہیں کھلا سکتے۔ پیسہ رہے گا اور اگر اناج نہیں رہے گا تو آپ کا پیسہ کوئی کام کا نہیں ہے۔ مسیح جب یہ دعا سکھائے تو انہوں ایسا نہیں بولے کہ خداوند ہم کو جائیداد دے۔ انہوں یہ نہیں سکھائے بلکہ یہ سکھائے کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ مسیح چاہتے ہیں کہ ہم روز ہمارے روٹی کے لیے دعا پہ بھروسہ کرنا، یعنی کہ خدا پہ بھروسہ دعا کے ساتھ۔ اگر ہم پرانا عہد نامہ میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جب اسرائیلیاں مصر کے باہر نکلے تو خدا ان کو من دیا، اور وہ من خدا ان کو روز دیتا تھا، اور ان لوگوں کو تاکید بھی کرا تھا کہ
ایک دن کے حساب سے اٹھانا، مگر چند لوگ زیادہ من جمع کرے، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ من سڑ گیا۔ اگر خدا کے حساب کتاب سے دیکھیں گے تو خدا چاہتا ہے کہ ہم روز ہمارے روٹی کے لیے اس پہ بھروسہ کریں۔ آیت 12 میں مسیح بولتے ہیں، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ میں خدا کی شکر گزاری اور ایک آیت کے لیے کروں گا۔ اگر ہم افسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 4 اور اس کی آیت 32 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ میرے دوست، آج خدا ہم کو اس لحاظ سے معاف کر رہا ہے جو مسیح آپ کے لیے اور میرے لیے کرے ہیں۔ تو دوست، مسیح کی یہ دعا ہمارے زندگی میں اس وقت مطلب رکھتی ہے جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کو معاف نہیں کریں گے اور خدا سے یہ بولیں گے کہ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، تو کوئی مطلب کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سارے باتیں بیکار ہیں۔ پہلے معاف کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ دعا میں مطلب ہے۔ پہلے اپنے بھائی اور بہن کو معاف کرو، اور اس کے بعد خدا سے بولو، مالک میں اس کو معاف کرا ہوں، اب تو میرے کو معاف کر۔ آیت 13 پڑھیں گے جہاں مسیح بولتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہم کو آزمائش میں نہیں لاتا، مگر بعضی وقت خدا ہمارے زندگی میں آزمائشوں کی اجازت دیتا۔ مسیح کے شاگرد ہونے کے ناطے ہم خدا سے دعا کرنا کہ خداون ہم کو آزمائشیں میں گرنے سے بچا۔ ہر مسیح بھائی اور بہن آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں۔ بعضی وقت آزمائش اتنی کڑی رہتی کہ ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم کرنتیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 10 اور آیت 13 دیکھیں گے تو ہمارے لیے خدا کے طرف سے ایک زبردست وعدہ ہے۔ ہم یہ آیت پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکالنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ تو دوست، یہ ایک زبردست دعا ہے جو مسیح اپنے شاگردوں کو سکھائے۔ جب شروع میں یہ لوگ مسیح پہ ایمان لائے تھے تو ان کی خواہش تھی کہ کیسا دعا کرنا، اور ان کے شاگرد مسیح کے پاس آئے اور بولنے کو لگے کہ ہم کو دعا کرنا سکھاؤ۔ میرے دوست، جب انسان مسیح میں ایمان لاتا ہے تو اس کو نہیں آتا کہ کیسا دعا کرنا، اور اس وقت ہم یہ دعا ان کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے جس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ جب ان لوگ یہ دعا کرنا سیکھ لیں گے تو آہستہ آہستہ مسیح سے اپنے لفظوں میں بات کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم روزے پہ آئیں گے۔ ہمارے خداوند اب روزے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح روزہ رکھنے کے خلاف نہیں ہے۔ روزہ رکھنا ایک اچھی بات ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھنا۔ اگر ہم ان کے زندگی میں غور کریں گے تو کلام بتاتا ہے کہ انہوں 40 دن روزہ رکھنے کے بعد شیطان ان کو آزمانے کے لیے آیا۔ اگر ہم مرقس کے انجیل میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرداں اور
फरीसी आके उनको पूछने लगे कि क्या सबब है कि यूहन्ना के और फरीसियों के शागिर्द तो रोज़ा रखते हैं मगर तुम्हारे शागिर्दां रोज़ा नहीं रखते। तो मसीह उन लोगों को बोलने को लगे कि बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है रोज़ा नहीं रख सकते हैं। जिस वक्त तक दुल्हा उनके साथ है वो रोज़ा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएगा कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि उन्हों रोज़े के खिलाफ कभी नहीं थे, मगर उन्हों जो बात के खिलाफ थे वो है कि हम रोज़े को जाहिर नहीं करना। हमारा रोज़ा हमारे और खुदा के बीच में रहना। कोई भी ये नहीं जानना कि हम रोज़ा रखे हैं। मगर ये फरीसियों में एक आदत थी कि उन लोग ये जाहिर करना चाहते थे कि उन लोग रोज़ा हैं, तो अपने चेहरों को उदास बना लेते थे। मगर कितना अफसोस है और एक अफसोस की बात है कि रोज़ा रखने के बावजूद उनका रोज़ा खुदा की नज़रों में कबूल नहीं होता था। दोस्त, हम मसीह के कलाम पे अमल करना और रोज़ा जब रखते हैं तो दूसरे पे कभी भी जाहिर नहीं करना कि हम रोज़ा रखे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमको खुदा के तरफ से अजर मिलेगा। अब आयत 17 और 18 पढ़ेंगे। मसीह बोलते हैं, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सिर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो यहाँ मसीह का बोलने का मतलब ये है कि जब हम रोज़ा रखेंगे तो हम तरोताज़ा होना और उन्हें तरोताज़ा होने का तरीक़ा भी बताए, और वो है कि हम मुंह धोना और सिर पे तेल डालना। बाहर वालों को महसूस होने नहीं देना कि हम रोज़ा रखे हैं। दूसरों को हम ऐसा जाहिर करना कि हम खाते पीते चलते फिरते नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्त, मसीह का बोलने का मतलब यह है कि हम हमारे नफ्स को मारना। रोज़ा रखेंगे और ये जाहिर करेंगे कि हम रोज़ा रखे हैं तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, और इसका नतीजा ये होगा कि हमारे दिल में गुरूर पैदा होगा, और इसका नतीजा ये होगा कि हम खुदा के नज़रों में बहुत बड़े गुनहगार ठहरेंगे, और इसका नतीजा ये होगा कि हम खुदा को नाखुश करेंगे, और इसका नतीजा ये होगा कि हम खुदा के नज़रों से दूर हो जाएंगे, और इसका नतीजा ये होगा कि हम खुदा के साथ रिश्ता कायम करने के बजाय शैतान के साथ कायम करेंगे। मेरे दोस्त, राजबाजी के काम जब हम करते हैं तो याद रखो कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना। हम हमेशा ये देखना कि खुदा का कलाम क्या बताता है, और हम खुदा के कलाम पे कायम रहना। हम हमेशा खुदा के हुक्मों पे अमल करने की कोशिश करना। खुदा को हमारे चाल चलन के ज़रिए से खुश करने की कोशिश करना। ये होगा। अब मसीह हमको पैसों के बारे में बताते हैं, और ये चीज़ अक्सर लोग सुनने के लिए पसंद नहीं करते। अब हम आयत 19 से 21 पढ़ेंगे। मसीह बोलते हैं, अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है, और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। मेरे दोस्त, यहाँ अगर हम गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि यहाँ फिर मसीह हमारे आंखों को ज़मीन से हटा के आसमान पे लाते हैं। आज के ज़माने में नहीं बल्कि शुरू से इंसान की ये कमज़ोरी रही कि जमा करना। कई लोग ये सोचते कि पैसा रूहानी चीज़ों के लिए खर्चा नहीं जा सकता, मगर हमको मालूम होना चाहिए कि जब हम पैसों की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि पैसा सिर्फ दुनियावी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर मेरे दोस्त, हमारे खुदावन ये बोलते हैं कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये काम कैसा कर सकते हैं। मेरे दोस्त, बजाय आपका पैसा बैंक में जमा करने के,
وہ پیسہ خداون کے خدمت گزاری کے لیے دیو، اور خداون کے لوگوں کو دیو جو دن اور رات خداون کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ اس بات سے پکا ہو جانا کہ آپ اپنا پیسہ خدا کی خدمت گزاری کے لیے استعمال کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اپنا پیسہ خدا کے خدمت گزاری کے لیے دے رہے ہیں؟ بینک میں جمع کرنے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ مر کے جائیں گے نا، تو سارے کا سارا پیسہ بینک میں چھوڑ کے جائیں گے، اور آپ کا وہ پیسہ دوسرا استعمال کریں گا۔ مگر آپ جب آسمان میں پہنچیں گے، آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ کے پیسوں کو خدا کے خدمت گزاری میں استعمال کرنا ایک اچھی بات ہے، اور اگر آپ اپنا پیسہ بینک میں رکھیں گے تو آپ کا دل بھی وانچ رہے گا، یعنی کہ بینک میں۔ اور اگر آپ اپنا پیسہ خدمت گزاری کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کا دل بھی خدمت گزاری میں رہے گا۔ کئی کو بولے تو مسیح اپنے کلام میں بولتے ہیں، جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ تو دوست، آپ اپنا دل کہاں رکھنا چاہیں گے، زمین پہ یا آسمان پہ؟ میری التجا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اپنا خزانہ آسمان میں جمع کرو۔ اب ہم آیت 25 اور 26 پڑھیں گے۔ مسیح بولتے ہیں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کھوٹیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ پیارے بھائی بہن، یہ انسان کی شروع سے کمزوری رہی کہ انہیں اپنے جسمانی چیزوں کا خیال کرتا ہے۔ اس کا دماغ یہ چھرتا کہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، ہمارے کھانے کا انتظام کیسا رہے گا۔ یہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو دولت مند ہیں، اور ہو سکے تو سال بھر کا اناج بھی ان کے گھر میں جمع کرتے ہیں۔ ان کو کھانے پینے کی فکر نہیں ہے، ان کے پاس تو ہے، مگر وہ انسان سے پوچھو جو روزمرہ کی زندگی جیتا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ مسیح جو یہ بات بولے ہیں امیر لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کے لیے ہے جو واقعی میں اپنے روٹی کے بارے میں سوچتے۔ دوست، اگر آپ ان میں سے ہیں تو یا میں آپ کا ہمت اور حوصلہ بڑھانا چاہوں گا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی کو بولے تو آپ خدا کے نظروں میں جانور سے بہت زیادہ قدر رکھتے ہیں۔ جب خدا جانوروں کو اور ہوا کے پرندوں کو کھلا سکتا تو آپ کو کھلانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گا، آپ کو ضرور کھلائیں گا۔ لیکن ہمارا بھی کچھ فرض ہے اس میں، اور وہ ہے کہ ہم فکر کرنا نہیں چاہیے، بلکہ خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ خدا ہم کو ضرور دے گا۔ خدا ہمارے سارے جسمانی ضرورتوں کا خیال کرے گا۔ مسیح آیت 27 اور 28 میں بولتے ہیں، تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں۔ تو میرے دوست، پہلے تو یا مسیح ہم کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم فکر کرنا نہیں چاہیے، مگر ہماری کمزوری کیا ہے؟ بڑے باتیں تو چھوڑو، چھوٹے چھوٹے باتوں کے لیے بھی فکر کرتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فکر کر کے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں کیا؟ مسیح ہم کو یہاں یہ بولتے ہیں کہ کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ یا مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ فکر کرنے کے ذریعے سے ہم ہمارے زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ فکر ہم کو نقصان پہنچائیں گی۔ تو دوست، اگر آپ کو کسی بات کی فکر ہے تو ہمارے خداوند کے ہاتھ میں سونپ دیو، انہوں ہمارے لیے ہر چیز کا انتظام کریں گے۔ یہ ہوگا۔ اب اگر ہم آیت 28 میں غور کریں گے تو یہ آیت میں بھی ہمارے خداوند کا ایک سوال ہے۔
سوال ہے، اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ میرے دوست، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، خاص طور سے جب آدمی یا عورت اپنا وقت نکالتے ہیں کپڑے خریدنے کے لیے۔ آپ جو ہے لوگوں کو یہ بھی بولتے سنے ہوں گے کہ میں شادی میں کون سے کپڑے پہنا، میرے پاس شادی کے لائق کے کپڑے نہیں ہیں، وہ دعوت میں جانا ہے، میرے پاس وہ دعوت کے حساب سے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی فکر کپڑوں میں لگاتا اور اپنا سارا وقت برباد کر دیتا۔ ادھر مسیح بولتے ہیں، جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں۔ میرے دوست، یہ سارے باتوں کا خیال خدا کریں گا، یاد رکھو۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ہم ہماری آنکھ خدا پہ رکھنا چاہیے اور اس پہ پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب ہم آیت 30 سے 34 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پس جب خدا میدان کی گھاس کے جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اتحادو، تم کو کیوں نہ پہنا دے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہت اور اس کی رازبازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔